صلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال في مقام آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. انہی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے تہجد کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق، تہجد کی کیا عظمت ہے اور کیا اہمیت ہے، اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا انعامات سے نوازتے ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تہجد کی جو نماز ہے، اس کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے. یہ تہجد کی جو نماز ہے یہ ایک بہت ہی عظیم الشان نماز ہے اور بہت ہی برکت والی نماز ہے. اس نماز کی بھی اپنی ایک الگ ہی شان ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب لوگوں کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو لوگ روتے تھے، افسوس کرتے تھے، انہیں غم ہوتا تھا، انہیں رنج ہوتا تھا کہ آج ہماری تہجد کی نماز چھوٹ گئی. پھر دھیرے دھیرے ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ لوگوں کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تھی تو لوگوں کو افسوس ہوتا تھا کہ آج میری فرض نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. انہیں غم ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا، وہ روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ آج فلاں وقت کی نماز کی میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. لیکن پھر ایک ایسا ہمارا زمانہ آیا
کہ آج اس زمانے میں، آج کے اس ماحول کے اندر، کہ ہماری اور آپ کی نہ جانے کتنی نمازیں روزانہ، ہماری روز کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور نہ جانے ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں لیکن ہمیں افسوس ہی نہیں ہوتا، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس کا رنج اور غم ہی نہیں ہوتا، نہ ہمیں کچھ اس کا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری فلاں وقت کی نماز قضا ہو گئی، ہماری فلاں وقت کی نماز چھوٹ گئی۔ آج یہ ایک ایسا زمانہ چل رہا ہے، ورنہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ لوگوں کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تھی، قضا ہو جاتی تھی تو لوگوں کو افسوس ہوتا تھا، لوگ روتے تھے، انہیں رنج ہوتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ ماحول، وہ چیزیں کیا ہوئی، دھیرے دھیرے ختم ہو گئی اور بالکل کم ہوتی چلی گئی۔ پہلے لوگوں میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے، پہلے لوگ ایسے تھے کہ ان کے اندر عبادت کا شوق تھا، ان کے اندر عبادت کرنے کا ایک جذبہ اور شوق تھا، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے اندر عبادت کا ایک شوق اور ایک جذبہ تھا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ رات کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو، وہ رات کے آخری حصے کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، وہ رات کے آخری حصے کے اندر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو تمناؤں کو پیش کرے، اپنی خواہشات کو پیش کرے، اپنی آرزوؤں کو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ وہ رات کو تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے۔ پہلے لوگوں کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی تھی اور ان کا یہ شوق تھا، عبادت کا ایک ان کے اندر یہ جذبہ تھا، اور وہ رات کو اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے سوالات کو حل کروایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عاجزی کرتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے، دعا کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اندر سے وہ شوق، عبادت کا جو شوق ہونا چاہیے، آج ہمارے اندر سے عبادت کا وہ شوق اور وہ جذبہ جو پہلے لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا، وہ شوق اور وہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ آج ہمارے اندر سے وہ شوق اور وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ ہمارا بہت ہی ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے ہم میں سے جن کی یہ خواہش رہتی ہو، جن کا یہ شوق ہو، یا جن کی یہ تمنا ہو اور جن کی یہ کوشش ہو کہ وہ رات کے آخری حصے کے اندر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، وہ رات کے آخری حصے کے اندر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے جو سوالات کو حل کروائیں، وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں۔ ہم میں اور آپ میں بہت ہی کم لوگ ایسے باقی رہ گئے ہیں، اور بہت ہی کم لوگوں کی ایسی تعداد رہ گئی ہے جن کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ ہو، اور جن کی یہ خواہش ہو، اور خواہش اور جذبہ اور شوق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر عمل بھی کرتے ہوں، اور رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوں، تہجد کی نماز پڑھتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں، توبہ استغفار کرتے ہو، گریہ وزاری کرتے ہو۔ اور پھر
مزید افسوس کی یہ بات بھی ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری تجارت اچھی ہو جائے، کہ اللہ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمیں جو ایک اچھی سی نوکری مل جائے، یا اللہ ہمارا جو گھر ہے وہ ہمارا گھر تعمیر ہو جائے، ہمارا خود کا اپنا رہنے کا ایک ٹھکانہ ہو جائے، ہمیں جو اچھے کپڑے پہننے کے لیے نصیب ہو، ہمیں کھانے کے لیے اچھا کھانا نصیب ہو، ہمیں رہنے کے لیے اچھا مکان نصیب فرما، ہمیں جو عزت عطا فرما، ہمیں مال و دولت عطا فرما، ہمیں جو آخرت کے اندر جنت عطا فرما، آخرت کی نعمتیں عطا فرما۔ یہ ہم اور آپ تقریباً ہم اور آپ میں سے سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی، یہ سب ہم اور آپ دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، فلانے بزرگ صاحب آئے ہیں، فلانے اللہ والے آئے ہیں، ان کا فلانے جگہ ان کا پروگرام ہے، ان کا بیان ہے، وہ فلاں جگہ جو بیان کریں گے، وہ فلاں جگہ جو کچھ باتیں اصلاحی باتیں بیان کریں گے، تو ہم وہاں پہنچتے ہیں، ان کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی یہ دعا کرتے ہیں، اور اگر موقع ملتا ہے تو ان سے بھی ہم یہ دعا کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ تمام دنیا اور آخرت کی دعا کرتے ہیں، بھلائیوں کی دعا کرتے ہیں، کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ کبھی ہم نے جو اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہو کہ اللہ ہمیں جو اپنے سامنے رات کے آخری حصے میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنے سامنے رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی ہم نے اور آپ نے یہ دعا کی ہو یا ہم نے کسی اللہ والے سے، کسی بزرگان دین سے یہ دعا کے لیے کہا ہو کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رات کے آخری حصے میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو رات کے آخری حصے میں اپنے سامنے رونے کی، دعا مانگنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی بات ہے۔ ایک تو تہجد جیسی ایک اہم عبادت، ایک تو تہجد جیسی ایک بہت ہی اہم نماز، جس کو ہم اور آپ جس کے بارے میں بہت ہی اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس عبادت کے کرنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور نہ ہم خود دعا کرتے ہیں، اور نہ ہی دوسروں سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کا پڑھنے کا عادی بنا دے۔ ہم اور آپ اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں، اور ہم اور آپ اگر اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، تابعین کی زندگی کو پڑھیں، تابعین کی زندگی کو پڑھیں، بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام لوگوں کی زندگی کے اندر جو ایک عبادت جو تھی، مشترکہ جو عبادت تھی، جس کی یہ تمام حضرات پابندی سے جس عبادت کو پڑھتے تھے، ادا کرتے تھے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور بہت ساری ایک دو آیتیں نہیں، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ رات کی نماز سے متعلق قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی۔ حالانکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں، بالکل شروع اسلام میں جب مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھیں، جب مسلمانوں پر یہ 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کو نازل فرمایا،
تو اس وقت یہ تہجد کی نماز کچھ وقت کے لیے کیا تھی؟ فرض تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور امت پر بھی، صحابہ پر بھی کیا تھی؟ فرض تھی۔ پھر لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، تو اب پھر وہ فرضیت، تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی حصے میں باقی پوری رات آپ قیام کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ زیادہ، اور قرآن مجید کی جو آپ تلاوت کیجیے وہ خوب صاف صاف ٹھہر کر اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ یہ جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو اس وقت یہ جو تہجد کی نماز تھی کیا تھی؟ فرض ہو گئی تھی، کچھ وقت کے لیے فرض ہو گئی تھی، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ تہجد کی نماز کتنی اہم نماز ہے، کتنی عظیم الشان نماز ہے۔ وقت ہو رہا ہے تو وقت بہت کم باقی ہے، اگر موقع ملا تو پھر میں آپ کے سامنے اگلے جمعے کو بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس تہجد کی نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اس تہجد کی نماز کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں بہت سارے باتیں اور بہت سارے ارشادات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور جو انعامات ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، ان انعامات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اگلی جمعے کو موقع ملا تو پھر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تہجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور بھی باتیں بیان کی جائیں گی، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ تہجد کی نماز ہے جس کے بارے میں ہم میں سے بہت بڑا طبقہ، زیادہ تر ہم میں سے بہت سے لوگ کیا ہیں، اس سے غافل ہیں اور اس نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس نماز کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، اس نماز کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تہجد کی نماز کا کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کو نہیں سمجھتے۔ انشاءاللہ اگلی جمعے کو پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا بیان کرنے کی، آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔